السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں دین کی کچھ سمجھ دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لوگوں کو بھی بتائیں، خاص طور سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہم بتائیں، تاکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے گھر والے بھی سیکھیں۔ ہم کو جو ہم عمل کریں گے اس کا تو ثواب ملے گا، جو ہمارے گھر والے یا جس کو ہم بتائیں گے وہ عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح سے ہم نے جانا تھا کہ اگر ہم اچھائی کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم عمل کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور جو ہماری دعوت پر، ہمارے بتانے پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ساتھ میں ہمیں بھی ملے گا۔ اور اگر ہم برائی کی طرف دعوت دیں گے، برائی کو عام کریں گے تو گناہ اس کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کو عام کریں اور برائی کو روکیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اپنے زبان سے، ہماری زبان جو بھی باتیں ادا کرتی ہے، تمام چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نگراں مقرر کیا ہے۔ جو بھی بات ہم کریں گے، جو بھی بات ہم کہیں گے، جو بھی بات ہم سنیں گے، سب چیزوں کے بارے میں ہمارے جو اعضاء ہوں گے قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ ہم قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے لیکن ہمارے اعضاء کو اللہ رب العالمین زبان دے دیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم کہیں گے ہم تمہاری طرف سے تو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے تم کو، تم کیوں بول رہے ہو؟ اعضاء کہیں گے نہیں، ہمیں حکم دیا اللہ رب العالمین، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کو عام کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اور ہم نے جانا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بات بولیں، اللہ کا ذکر کریں، اور فضول باتیں، زیادہ بک بک، جیسے میں نے کہا تھا اس دن، ہے نا، یہ نہ کریں۔ زیادہ بک بک، زیادہ فضول باتیں ہم نہ کریں۔ کیوں؟ اگر ہم زیادہ بک بک کریں گے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ آج کے اس درس سے میرے بھائیوں ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں وہ وقت سے متعلق ہیں۔ کس سے متعلق ہے میرے بھائیوں؟ وقت۔ وقت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے زندگی جو لمحات ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے وقت کو نکال کر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو کام ہم صحیح نیت سے اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے کریں گے، وہی کام، وہی جو اوقات ہیں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ہمیں ایک ایک جو ہے سیکنڈ کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کوئی بھی لمحہ جو ہم نے اطاعت میں گزارا ہے اس کا ہم جواب دے لے جائیں گے اللہ رب العالمین کا، لیکن جو ہم برائی میں کوئی لمحہ، کوئی وقت اگر گزاریں گے تو ہم اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، ساری چیزیں، کوئی بھی چیز جو ہے ہماری چھٹی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں وقت کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے مطلب کیا اثر ہو بھائی؟ صحیح ہے، اور بہت سارے درجات اگر ہم کریں گے تو اعلیٰ کوالٹی کے جو درجات ہیں ان میں سے بخاری شریف کی روایت ہوتی ہے۔ پہلے درجے پہ کون سی ہے؟ متفق علیہ۔ پہلے درجے پہ کون سی روایت ہے؟ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم نے ایک ہی طرح سے اس کو ایک ہی صحابی کے روایت سے نقل کیا ہے۔ متفق علیہ جو ہے اتنا ہم یاد رکھیں، جو متفق علیہ روایت ہے سب سے ہائی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بخاری کی، پھر تیسرے نمبر پہ مسلم کی، اس کے بعد دیگر جو ہے کتابوں کا نام آتا ہے، دیگر جو ہے کیٹیگری کے حدیثوں کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب ہم کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والے یہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان سے یہ ساری روایتیں ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہم نام لے رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ہمیں جاننا چاہیے کون ہے، ان کا مقام کیا، ان کی ہستی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت. اگر ہم دیکھیں کسی کو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ کن کے واسطے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے پہنچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ساتھیوں کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچا ہے دین. اگر کوئی ان کے بارے میں غلط بات کہتا ہے تو سمجھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں. اب ہم غور کریں کون کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں. سوچیں، غور کریں، دیکھیں آگے پیچھے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ان میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں. اور اس پہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور اور فکر بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ یہ چیزیں ہیں ان میں ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں. پیسہ گھاٹے میں جا رہے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ اور دیگر چیزیں ہمارے پاس جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پہ اگر ہمیں گھاٹا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہیں جن میں ہمیں گھاٹا ہوتا اور ہم پتہ بھی نہیں پاتے اور ہم گھاٹے میں رہتے ہی جاتے ہیں. کون کون سی دو چیزیں میرے بھائیوں؟ پہلی چیز ہے الصحہ، صحت مندی، تندرستی. تندرستی کے ایام میں انسان سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ترم خان ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، جو چاہوں لا سکتا ہوں. انسان جب تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ اسے اب کبھی بیماری لاحق ہی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، صحت مندی اور تندرستی اللہ رب العالمین دینے والا ہے. صحت مندی ایک نعمت ہے، اگر ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور صحت مند کریں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں تندرستی دیں گے اور اللہ رب العالمین ہماری اور مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دیں گے. صحت مندی میں لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں کیونکہ جب صحت مندی ہوتی ہے تو لوگ فضول کاموں میں رہتے ہیں اور جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں کاش میں نے، جب بیمار ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کاش میں نے ان دنوں میں اچھے کام کر لیے ہوتے، ان دنوں میں میں نے فلاں کام کر لیا ہوتا، ان دنوں میں میں نے یہ کام کر لیا ہوتا اور میں نے وہ برائی نہ کی ہوتی، میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. جب صحت چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جب تک صحت ہے تب تک ہم گھاٹے میں رہتے ہیں، تب تک ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے میرے بھائی کو؟ صحت مندی کے جو ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ایام دیے ہیں میرے بھائیوں، خاص طور سے جو عبادتیں ہمیں صحت مندی کے ایام میں اور خاص طور سے نوجوانی کے عالم میں ہمیں کرنا چاہیے کیا ہے؟ نماز. کتنے بوڑھے بزرگ لوگوں کو ہم نے دیکھا حرم شریف میں، جب ہم پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں تو وہاں پہ حرم شریف میں بوڑھے بزرگ جو انڈیا سے، پاکستان سے، نیپال سے، خاص طور سے جو ہمارے انڈیا سے بوڑھے لوگ آتے ہیں جو بالکل جو ہے ان کی حالت نہیں ہوتی کہ وہ چل پائیں یا کھڑے ہو پائیں، بالکل جھکے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے ہم لوگوں نے کتنے بار پوچھا ہے چچا آپ یہاں آئے، آپ کی سب سے زیادہ بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں شاپنگ کرنا چاہتا ہوں، میں گھومنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحت دے دیتے، میں کھڑے ہو پاتا صحیح تو میں یہاں پہ نمازیں پڑھ لیتا. میرے بھائیوں، ایک ایک سجدے کی اہمیت ہے، ایک ایک رکوع کی اہمیت ہے، ایک ایک جو ہے رکعت کی اہمیت ہے. نمازیں جو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، نمازیں یوں ہی ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم ذرا قبرستان کی طرف نظر کریں، قبرستان میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ہی طرح دنیا میں رہا کرتے تھے، ہمارے طرح جو دنیا میں کھایا پیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اب وہ وہاں پہ ہیں. اگر ان میں سے کسی کے بارے میں جو ہے یعنی کسی کو موقع ملے کہ وہ دنیا میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہاں پہ یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ مال اور دولت کوئی کام نہیں آ رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ میں جاؤں اور سجدہ کروں اللہ رب العالمین کی عبادت کو جتنا بھی دینا ہے. کیونکہ یہ دن جو ہے نا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 120 سال زیادہ سے زیادہ ہے نا ختم ہو جائیں گے، یا ایام ختم ہو جائیں گے. لیکن جو
بعد کی زندگی، آخرت والی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اگر جو شخص فوت ہو چکے ہیں ان سے کوئی پوچھے گا کبھی جو ہے اللہ رب العالمین ایسا اگر کر دے کہ جاؤ اب دنیا میں جاؤ، حالانکہ کسی کو وہاں پہ موقع ملنے والا نہیں ہے. جو گیا گیا وہ آنے والا نہیں ہے. موقع کسی کو نہیں ملنے والا. یہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ان کو نہیں ملے گا. ایک جو ہے نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، سلف میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے قبرستان کے پاس کھڑے تھے، تدفین میں سب لوگ گئے تھے، قبرستان میں مقبرے میں تھے سب لوگ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ قبر والوں کو دیکھ رہے ہو، یہ قبر والے اگر ان کو موقع ملے تو دنیا میں آ کر کیا کرنا چاہیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہی کرنا چاہیں گے کہ جاؤ اب میں جب تک دنیا میں رہوں گا نیک عمل ہی کروں گا، کیونکہ یہاں پہ تو میں نے دیکھ لیا سب، عذاب دیکھ لیا ہے، تو عذاب سے بچنے کے لیے، اور اگر نعمتیں دیکھ لیے تو نعمتیں اور زیادہ پانے کے لیے تو کیا کریں گے؟ نیک اعمال کریں گے. تو امام صاحب نے کیا کہا؟ لوگوں اب ان کو موقع نہیں ملنے والا. ان کو موقع ملا تھا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، ان کے نام اعمال بند ہو گئے. آپ کے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم عمل کر لیں، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے. تو لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں اسی طرح سے تھے، یہ بھی دنیا میں اس طرح سے تھے، لیکن انہوں نے جو کیا اب ان کا جو ہے نام عمل بند ہو گیا، اب ان کو موقع ملنے والا نہیں. تو میرے بھائی ابھی ہمارے پاس موقع ہے. اللہ ہمیں جو ہے صحت دے، تندرستی دے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. ہمیں چاہیے کہ صحت اور تندرستی کے ایام کو جو ہے میرے بھائیوں غنیمت جانیں. اور دوسری جو نعمت ہے جس پہ ہم گھاٹے میں رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ خالی وقت. خالی وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی وقت میں ہم جو آج اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، فضول چیزیں دیکھ کر کے، فضول کام کر کے، فضول جو ہے باتیں سن کر کے، فضول چیزیں دیکھ کر کے، یہ سب جو ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا نہیں، تو اپنے دل سے سوچ لیں. ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اپنے دل سے پوچھ لیں. اپنے دل سے ہم پوچھیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط. ہمارا دل جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے. ہم دیکھیں اگر کسی کام کو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اس کو جان نہ پائے، اکیلے میں ہم اس کو کام کو کر رہے ہیں تاکہ کوئی جان نہ پائے، تاکہ میری بے عزتی نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کیا کام ہے؟ وہ برا کام ہے. اگر کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے، کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے خالی میں، تنہائی میں، اگر کوئی دیکھ لے گا اس کو تو اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی پریشانی ہوگی؟ نہیں پریشانی ہوگی. اچھا کام کر رہا ہے. تو ہم میرے بھائیوں اگر جاننا چاہتے ہیں ہم جو کام کریں وہ اچھا یا برا، تو اپنے دل سے پوچھ لیں. تو ہم جن دو چیزوں میں گھاٹے میں ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے، پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحت مندی، تندرستی. دوسری چیز کیا ہے؟ خالی وقت. خالی وقت کو ہم غنیمت جانیں، صحت مندی کے ایام کو ہم غنیمت جانیں. دوسری حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں آتے تھے، رمضان کا 3 عشرہ ہوتا ہے نا، پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن، تیسرا 10 دن، تیسرے 10 دن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محنت کے ساتھ، بالکل جو ہے کمر بستہ ہو کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو ضائع نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایام میں وقت کو جو ہے ضائع نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایام میں وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے. لیکن جب فضیلت والا عشرہ آتا تھا، فضیلت والا مہینہ آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت کرنے لگ جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی نیک کام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نیک کام کی تلقین کرنی ہے، نیک کام کی تعلیم دینی ہے. تو اس حدیث میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں اپنے وقت کو بہتر انداز میں صرف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وقت کو صحیح طور پر خرچ کرنا چاہیے، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں جو ہماری پونجی ہے وہ نماز ہے. ہماری جو پونجی ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز ہے. اگر ہم نماز کو پڑھتے ہیں، دیگر گناہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ نماز کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ہم جائیں گے کہاں؟ جائیں گے اللہ رب العالمین کے ہمیں حساب دینا، اللہ رب العالمین کے ہمیں جانا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے، جواب کیا دیں گے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، نماز کے وقت ہم کس حالت میں تھے.
میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنے ان اوقات میں اور خاص طور جوانی کے ایام میں ہم نماز کو خصوصی اہمیت دیں. ہم یہ سوچ لیں میرے بھائیوں کہ ہم جو بھی کام کریں گے نماز کے بعد، پہلے نماز اس کے بعد جو کام کرنا ہے، پہلے نماز اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کریں گے. میرے بھائی ہم ذرا سوچ رہے ہیں یار کہ نماز سے متعلق اسلام نے ہمیں کتنی آسانی دی ہے، کتنی آسانی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی ہمیں دی ہے. نماز کے لیے وقت متعین ہے، لیکن انسان کبھی سو گیا تو جب اٹھے ویسے ہی پڑھ لے نماز، ہے کہ نہیں؟ سو گیا انسان کبھی کبھار تو جب اٹھے اس وقت نماز پڑھ لے، بھول گیا جیسے یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے، ہے کہ نہیں؟ انسان سفر میں جا رہا ہے، 2 نمازوں کے ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے اور 4 والی کو 2 میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے کہ نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اسی نماز کے اندر دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں. ان آسانیوں کے باوجود اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بہتر وہی ہے جو مسلمان نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور نماز کو قائم کرنے اور نماز کی خصوصی پابندی کرنے اور لوگوں کو اس کا حکم دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک حدیث آئیے ہم سنتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذرا اس حدیث کو میرے بھائیوں غور سے سنیں اور سوچیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے. ذرا ہم سوچیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس منظر کو ہم اپنے ذہن میں لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5. ایک ایک لفظ میرے بھائیوں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والے. اصل فرما رہے ہیں کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے، یعنی بندہ ہل نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین کو 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں، جب تک بندہ ان سوالوں کو جواب نہیں دیتا اللہ رب العالمین سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین، ہم ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین سوال کرے گا. ذرا ہم سوچیں میرے بھائیوں، کون سوال کرے گا؟ ہمارا کفیل، ہمارا مالک، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اگر ہم اپنے کفیل کو کوئی جواب دینا چاہیں گے، کوئی جواب ہمیں اگر کفیل کو دینا ہے تو ہم اس سے جھوٹ بولیں گے؟ اس سے ہم کچھ بچ پائیں گے؟ اور اللہ رب کفیل کو چلو تھوڑا ہم بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کی بات یہاں وہاں کی کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کو ہر چیز پتا ہے ہمارے بارے میں. جو آپ کو اور ہمیں نہیں پتا ہے، ہم کر چکے ہیں، بھول گئے ہیں، وہ بھی چیزیں اللہ رب العالمین کو پتا ہے. ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو پتا ہے. وہاں اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہوگا ہم جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اس موقع کو اور اس جو ہے مشہد کو ہم یاد کریں میرے بھائیوں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب تک ہم 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے 5 چیزوں کے بارے میں، تب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ عن عمرہ فیما افناہ. عن عمرہ، ہماری عمر کی جو لمحات ہیں، ہمارے جو اوقات ہیں، ہم جن اوقات میں لمحات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہاں تم نے گنوایا اپنے جو زندگی کے لمحات کو، اپنے زندگی کے لمحات کو تم نے کہاں لگایا ہے؟ اچھے کاموں میں لگایا ہے تو بتاؤ، برے کاموں میں لگایا ہے تو بتاؤ. تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے. زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا کہ جاؤ کماؤ کھاؤ پلو بڑھو، موٹے ہو دبلے ہو مر جاؤ سڑ جاؤ، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور عبادت ہم نے کیا جانا؟ عبادت نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں، یہاں پہ ہم رزق کمانے آئے ہیں، حلال طریقے سے ہم رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہم اپنے گھر والوں کو خرچہ بھیج رہے ہیں، یہ بھی عبادت. ساری چیزیں عبادت ہیں. ہمارا سونا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہوگا. کب؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے یہ سارے کام کریں گے. تو اگر ہم اچھے کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھے گا تم نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا، کہاں لگایا؟ ہم کہہ دیں گے اللہ ہم نے اچھے کام میں لگایا. اور اگر ہم نے ضائع کیا تو ہم جھوٹ بول نہیں سکتے. ہم ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا تم نے اپنی عمر کے لمحات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو کہاں پہ صرف کیا ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھیں گے وعن شبابہ فیما ابلا. سوچیں ذرا، غور کریں. عمر کے بارے میں تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے پورے عمر کے بارے میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھیں گے جوانی کے دن جو تھے ان کو کہاں لگایا تم نے. اللہ رب العالمین کو جوانی کے بعد بہت زیادہ پسند ہے نا. اسی لیے تو ہم جانتے ہیں، اس حدیث میں پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین جہاں 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے، اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا قیامت کے دن، جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک نوجوان ایسا ہوگا جس نے اپنے زندگی کو، اپنے نوجوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر صرف کیا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا، تندرستی ہے. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ ابھی میں نے چند دن پہلے اپنے جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا دعوتی، اس پہ ایک بچی کا میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے. ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا کہ مجھ سے اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر میرے چینل کے ذریعے سے کوئی دیکھ لے اور کوئی اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ یعنی انشاءاللہ مجھے بھی اس اجر میں جو ہے شریک رکھیں گے. تو میرے بھائیوں، میں درخواست کروں کہ آپ سبھی اس پہ جائیں اور دیکھیں عبرت کے لیے. اگر آپ مساعدہ کر سکیں، تعاون کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے کم سے کم عبرت کے لیے. اس بچی کو پہلے ہر مہینے میں جو ہے خون چڑھانا پڑتا تھا، اور پھر اب ہر 13 دن پہ خون چڑھانا پڑ رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چڑھانا پڑ رہا. الحمدللہ ہم کھاتے ہیں، ہم گھومتے ہیں، ہم آرام سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہر کام ہمارا الحمدللہ آرام سے ہو رہا ہے. اور اس بچی کے والدین سے پوچھیں، اس بچی کی زندگی سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے. یہ جو خون چڑھانا تو آسان کام تو ہے نہیں، کتنے سارے یعنی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی ملتا نہیں ہے. اس لیے تو بیچارے نے یعنی ہیلپ کے لیے جو ہے اپیل کی ہے. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جو ہے اعزاء و اقارب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں، ورنہ اگر اللہ رب العالمین چاہے اس بچے کو ہمارے گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم پریشان ہوتے، جو کماتے ساری چیزیں چلی جاتی. ابھی ہم سیونگ کر رہے ہیں، ابھی ہم جو اکٹھا کر رہے ہیں پیسے. میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو چھوٹا نہ مانیں. صحت دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین، بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین بھائی. اور اگر ہم صحت مندی پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کرنے پہ قادر ہے. جو بھی چاہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت دے، تندرستی دے، ہمارے گھر والوں کو اللہ رب العالمین صحت دے، تندرستی دے. ہمیں اللہ رب العالمین اس طرح کسی بیماری سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے نہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جو بچی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کے گھر والوں کے تمام پریشانیوں کو آسان کر دے، اور بچی کو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا کرے. تو میرے بھائیوں، میں اس طرف جو اشارہ کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ ہم سوچیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمت دی ہے. صحت مندی ہی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر سوچیں. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ہمارے پاس جو مال ہے، ہم جو کما رہے ہیں نا، ہم کما رہے ہیں، کہاں خرچ کریں؟ سگریٹ پیئیں، بیڑی پیئیں، اور ادھر تمباکو کھائیں، کھینی کھائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں پیسہ. میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کماتے ہیں اچھا الحمدللہ، اور جب بیڑی، سگریٹ، پان اور اس چیز کے لیے جو ہے استعمال کرنا ہو پیسے کو، تو بہت پیسہ ہے، اور ویسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہمیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے. اگر ہم اچھے کاموں میں جو ہے اس کو خرچ کریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خرچ کرنے کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو خرچ کرنے کا عادی بنائیں. ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، ہر دن کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اللہ کے راستے میں دیں. اور سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں پر کریں. ہمارے رشتہ داروں میں کچھ غریب اور نادار قسم کے لوگ ہیں، ان کو اگر ہم اپنے مال سے کچھ حصہ مساعدہ اور تعاون کے طور پر، جو صدقے کے طور پر دیں گے، تو صدقے کا ثواب ہمیں ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا ملے گا؟ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا بھی ثواب ہمیں ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو صدقہ کرنے کا عادی بنائیں. 1 روپیہ ہی کریں، 8 آنا ہی کریں، لیکن کریں، ضرور کریں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا بندے سے کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا تو ٹھیک ہے، حرام سے کمایا تو بھی جواب دینا پڑے گا، کیوں کمایا، کیسے کمایا. اس پر گناہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس پر جو ہے ہمارا مواخذہ ہوگا. اور
کہاں پہ خرچ کیا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھیں گے. ہم نے اچھے چیز میں خرچ کیا تو ہم جواب دے لے جائیں گے. اگر ہم نے بیڑی سگریٹ پان بھی اس میں سب میں خرچ کیا اور گناہ کے کاموں میں خرچ کیا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین سے؟ اگر ہم ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو مال ہے چھیننے پر قادر ہے. کتنے ممالک تھے جن میں لوگ ایک دم فراوانی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا سعودی عرب کے اندر یہاں کے جو نوجوان ہیں سینڈوچ کھائیں گے آدھا پھینک دیں گے، پیپسی کھائیں گے آدھا پھینک دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. ان کے ہی طرح عراق میں آپ دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ خوشحال تھے وہ لوگ، لیکن آج ان کے یہاں ایک کھجور نہیں ہے، ایک کھجور کے وہ محتاج ہیں. اور یہاں پہ کھجور کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائیوں کوئی بھی کھانا ہم پھینکے نہیں. آپ خود نہیں کھا سکتے، دوسرے انسان کو دے دے وہ کھا لے. اگر انسان کو کھانے کے لائق نہیں ہے تو جانور کو کھلا دے، لیکن پھینکے نہیں. ناقدری کریں گے میرے بھائیوں. اگر نعمت ایک گھر سے نکل جائے گی پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی. نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اگر ایک گھر سے نکل گئی پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے جوانی کے دنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے جو ہے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں، علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے سیکھا تو ہم نے اس پر عمل کتنا کیا. صرف سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو سیکھے اس پر میرے بھائیوں عمل کریں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہم سیکھیں اس کو لوگوں میں بھی عام کریں تاکہ آپ بھی عمل کریں، اس کا ثواب آپ کو ملے، دوسرے عمل کریں ان کو بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے. اس کے بعد ایک حدیث میرے بھائیوں، آخری حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں 6222 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوف کھاتا ہے وہ جلدی چلتا ہے، یعنی اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے، اور جو جلدی چلتا ہے اپنے وقت کو صحیح طرح پر استعمال کرے گا وہ اپنے منزل کو پہنچ جائے گا، یعنی اس کا جو ہدف، اس کا جو ٹارگٹ اس کو پہنچ جائے گا. جو وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا، اور جو وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس بات کو کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. یہاں پہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں گے تو جنت میں جائیں گے، اچھے کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کریں گے، اچھے طریقے سے کمائیں گے، حلال کمائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہم مسلمان صحیح معنوں میں بنیں گے تب فائدہ ہوگا. اگر ہم مسلمان صرف نام کے بنیں گے تو نام بہت سارے لوگوں کے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، ہم نے کتنے لوگوں کے نام آپ کو بتائے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. اور ہم نے لا الہ کا کیا تقاضا ہے جان لیا ہے، محمد رسول اللہ کا کیا تقاضا ہے ہم نے جان لیا ہے. تو میرے بھائیوں آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی حیات ہے. جو اپنے وقت کو ضائع کرے گا وہ اپنی زندگی کو گویا ضائع کر رہا ہے. اور ہم جو یہ اوقات ضائع کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور میرے بھائیوں جیسے کہ ہم نے جانا کہ یہ جو وقت ہے اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے لمحات کو ایسے چیزوں میں صرف کریں جن سے ہمیں دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. دنیاوی کام کریں اپنے نفع کے لیے، اپنے جو ہے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے. ہم ایسے کام کریں جس سے فائدہ ہو، لوگوں کو اپنے لیے فائدہ ہو، ہمارے گھر والوں کو پیسہ ملے، 2-4 پیسہ ملے. ہم اپنے زندگی کو یوں ہی یہاں وہاں بیٹھ کر کے ضائع نہ کریں. ہمیں کوئی بھی موقع ملا پیسہ کمانے کا کسی طرح سے، ہم وہاں پہ چلے جائیں. یہ نہ سوچے کہ یہ تو اتنا یار، یہ تو اتنا یار. تمہارا فالتو بیٹھنے سے، فضول بیٹھنے سے اچھا ہے نا کہ 2-4 ریال آ جائے ہمارے پاس. تو ہم اپنے زندگی کے لمحات کو ایسے چیزوں میں صرف کریں میرے بھائیوں کہ جن میں ہمارے لیے دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت جانیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زندگی کے جو اوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں سے سوال کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے، اس کو ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے رہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وقت بہت اہمیت والا ہے، وقت کی بہت اہمیت ہے، وقت بہت قیمتی ہے. اگر ہم وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہنے سنے باتوں پر عمل کرتے ہوئے وقت کو جو ہے
اس کا مقام دیتے ہوئے اس کو فائدے میں لگانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا.